نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان الله لمع المحسنين. محترم، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اس کی پہچان عطا فرمائی، اس کی معرفت دی. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ چاہتا تو اپنی معرفت سے ہمیں محروم کر سکتا تھا، ہمیں ایمان دینے سے محروم کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل سے ایمان بھی دیا، اعمال صالحہ کی توفیق بھی دی، اور ٹوٹی پھوٹی معرفت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. یہ بہت بڑی چیز ہے معرفت، پہچان. آدمی جب کسی چیز کو پہچان لیتا ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کا ڈر، اس کا خوف دل میں آ جاتا ہے. آج دنیا کے انسانوں نے حکومت کی پہچانا، حکومت کو پہچانا، اس کی معرفت کو پہچانا تو اس کا ڈر، اس کا خوف دل میں ہے. کسی بھی جرم کرنے سے انسان گھبراتا ہے کہ میں یہ جرم کروں گا، یہ گناہ کروں گا، میری بدنامی ہوگی، میری پکڑ ہو جائے گی، مجھے قید خانہ ہوگا. لیکن اللہ نے ٹوٹی پھوٹی معرفت ہم سب کو عطا فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے، اللہ اسے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی توفیق دے دیتا ہے. پیارے آقا نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس بندے کو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو دین کی فکروں میں بیٹھنا، دین کی فکر کرنا، دین پر چلنا، یہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ میں چاہتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ دین کی فکروں سے، دین کی محنت سے دور ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آتا اور اس میں نہیں لگتے. عبادتوں میں لگ جاتے ہیں لیکن دین کی فکروں میں نہیں لگتے، دین کی محنت میں نہیں لگتے. بہت سارے میرے دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی. اس کی ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز، جس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور فجر کی نماز پڑھ لی، اس کو پوری رات نفل عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جو عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کرے وہ منافقت کی علامت ہے. عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے، ان لوگوں پر بہت بھاری تھی. تو اللہ نے عشاء کی نماز بھی پڑھوا دی اور اس کی فکروں میں، دین کی فکروں میں تھوڑی دیر بٹھایا. میرے دوستو، دین بقدر مشقت ہے. دین پر جتنی محنت کریں گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولیں گے. میں نے آیت پڑھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے کی جتنی جد و جہد کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اسی کے مطابق ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا، اس کا فیصلہ ہے. اور دنیا بقدر مقدر ہے، دین بقدر مشقت. جتنی آدمی محنت کرے گا اسی کے مطابق اللہ دین دے گا. اور دنیا کے بارے میں فرمایا جتنی محنت کرے گا، جتنی محنت کرے گا، لیکن جتنا مقدر میں ہوگا اس سے زیادہ ملے گا. تھوڑی محنت پر اللہ جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا دے دیتا ہے. کبھی زیادہ محنت پر اس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے اور اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اسی کے پیچھے اپنی دھن کو کھپا دیتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا کے اندر منتشر کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے تھکا دیتے ہیں، اور ہوتا ملتا اتنا جتنا مقدر میں ہے. اور جو آدمی دنیا کو مقصد نہیں بناتا، آخرت کو مقصد بناتا ہے اور آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت پر
جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا دے دیتا ہے۔ تو دنیا بقدر مقدر ہے، آدمی کے تقدیر میں جب تک جو چیز لکھی ہو جب تک نہ مل جائے وہاں تک موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو گھر والے روتے ہیں تو فرشتہ آ کر کہتا ہے یہ گھر والوں رو مت، میں پوری دنیا کا چکر لگا کے آیا، اس آدمی کا پانی کا ایک گھونٹ باقی نہیں ہے، اس کی تقدیر کا، اس آدمی کی ہوا کا ایک جھونکا باقی نہیں ہے تقدیر کا، اس کی روزی کا ایک نوالا ایک دانہ باقی نہیں ہے اس کی مقدر کا، میں پوری دنیا کا چکر لگا کے آیا۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے اس کی تقدیر کا کھانا ختم، اس کی تقدیر کا پانی ختم، اس کی تقدیر کی ہوا ختم ہو گئی، اس لیے میں اس کو لے گیا، رو مت، اب آپ اپنی فکر کرو۔ تو تقدیر میں جو چیز لکھی ہے میرے دوستو، تقدیر پر ایمان رکھنا فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو دنیا کو اللہ نے بقدر مقدر بنایا، دنیا کے پیچھے آدمی کتنی محنت کرتا ہے لیکن تقدیر میں ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی اس لیے کہ آخرت کی تیاری، کہ آدمی دنیا میں رہ کر آخرت کو اپنا نصب العین بنائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ یہاں جتنا ہم بن گئے، یہاں سے ہم نے جتنا آگے بھیج دیا وہی کام کا ہے، اور یہاں رہ کر دنیا کی زندگی ایسے گزار دی میرے دوستو، گزر تو جائے گی، ہر ایک کی گزر گئی۔ بہت بڑے بڑے بادشاہ، ظالم جاوید بادشاہ آئے اور چلے گئے، بڑی بڑی حکومتیں کی، بڑی بڑی حکومتیں چلائی، پوری دنیا کی حکومتیں کی بادشاہوں نے، لیکن وہ کبھی دنیا نے کسی کے ساتھ کوئی وفا نہیں کی، سب کو چھوڑ دیا دنیا۔ کل کی تعلیم میں نہیں آیا تھا کہ دنیا ایک بوڑھیا عورت کے مانند ہے کہ اپنے آپ کو سنوارتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی حقیقت کھلی، اس کا کشف ہوا، تو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس کا اوپر سے لباس اتارا تو بالکل دانت گر گئے تھے، بوڑھیا عورت کے مانند تھی، اس کی عمر ہو گئی ہے دنیا کی، اب ختم ہونے والی قریب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اب تک کتنے تو نکاح کر چکی؟ تو اس نے کہا میں بہت سارے نکاح کر چکی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی یا طلاق دے دی یا وہ مر گئے؟ تو بڑھیا نے کہا میرے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے نکاح ہوئے تھے سب کو میں نے قتل کر دیا، سب کو مار دیا، کسی کو باقی رکھا نہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے کہ اے دنیا کے لوگوں تمہارا ناس ہو، ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو لوگ مر گئے، قتل ہو گئے، ان لوگوں کے عبرت کو دیکھو، ان لوگوں کے انجام کو دیکھ کر تو سدھرو، عبرت حاصل کرو، پھر بھی دنیا کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ میرے دوستو، اصل آخرت ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ آدمی جب سائے کو پکڑنا چاہتا ہے تو نہیں پکڑ سکتا۔ ایک پرندہ اڑ رہا ہو، اس کا نیچے سایہ چل رہا ہو، تو آدمی سائے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن کبھی سایہ ہاتھ میں آئے گا نہیں۔ اصل پرندے کو پکڑ لگا تو سایہ بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ ایسے ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اصل چیز کو نہیں پکڑتے، پرندے کو نہیں پکڑتے، سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کل ختم ہو جائے گی۔ بہت سے دیکھو نوجوان، ابھی ہمارے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ نوجوان صوبان کر کے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہمیں معلوم تھا یہاں کا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا ہی اسٹوڈنٹ ہے، کیسے شوق کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، گھوم رہے تھے، اسے معلوم نہیں تھا کہ میری اچانک موت آ جائے گی، اچانک میں چلا جاؤں گا۔ رات کو سونے سے 12 بجے تک تو رستے کھیلتے تھے، لیکن صبح ہوئی تو آخرت کی سفر کر لیا، چلا گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر وقت ہمیں آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری کے لیے میرے دوستو یہ محنت ہے۔ اس محنت میں تھوڑا سا لگیں گے تو ہمارا دل کا ایمان، اس کا چراغ روشن ہوگا اور انسان اعمال پر جم سکے گا۔ آج ہر انسان کے پاس علم ہے، جانتا ہے، لیکن اندر کی مایا کمزور ہے، اس لیے وہ عمل پر کھڑا نہیں ہوتا۔ عمل پر کھڑا ہونے کے لیے میرے دوستو اس محنت کو کرنا شرط ہے، محنت کریں۔